چلیے آج ہم فارسی کی پہلی کا سبق صفحہ نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ چلیے آپ اپنی کتابوں میں دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گندم، گندم معنی آتے ہیں گیہوں، جو معنی آتا ہے جو، یہ بھی ایک قسم کی گیہوں کی ملتا جلتا ہوتا ہے۔ نان، نان معنی آتے روٹی۔ آش، آش معنی آتا ہے دلیا۔ بیضہ، بیضہ معنی آتا ہے انڈا۔ کباب معنی کباب۔ گوشت معنی گوشت۔ شیر معنی دودھ۔ بز معنی بکری۔ گاؤ معنی گائے۔ اسپ معنی گھوڑا۔ مرغ معنی مرغ۔ آہو معنی ہرن۔ سگ معنی کتا۔ گربہ معنی بلی۔ ٹھیک، چلیے نیچے دیکھیے۔ نان گندم، ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا نا مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں، یعنی مضاف مضاف الیہ کے جملے۔ تو نان گندم، نان معنی روٹی، گندم معنی گیہوں۔ نان گندم گیہوں کی روٹی۔ نان یہ مضاف ہے اور گندم مضاف الیہ۔ تو فارسی میں پہلے مضاف آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، یعنی ادھر کا ادھر ہو جائے گا۔ نان گندم گیہوں کی روٹی۔ آشے جو کا دلیا۔ بیضہ مرغ، مرغ کا انڈا۔ یہ مرغ یہاں پر یہ پرندے کے معنی میں آتا ہے، تو پرندے کا انڈا۔ گوشت بز، بکری کا گوشت۔ شیر گاؤ، گائے کا دودھ۔ کباب آہو، ہرن کے کباب۔ اسپ احمد، احمد کا گھوڑا۔ خر عیسیٰ، عیسیٰ کا گدھا۔ سگ من، میرا کتا۔ گربہ تو، تیری بلی۔ ٹھیک، چلیے نیچے دیکھیے۔ منہ معنی بال۔ سر، سر معنی سر۔ چشم معنی آنکھ۔ گوش معنی کان۔ بینی معنی ناک۔ زبان معنی زبان۔ دہان معنی منہ۔ دندان معنی دانت۔ رو معنی چہرہ۔ دست معنی ہاتھ۔ پا معنی پاؤں۔ لب معنی ہونٹ۔ ناخن معنی ناخن۔ سب سیم ٹو وہی معنی ہے اکثر۔ چلیے نیچے دیکھیے۔ منہ سر، منہ معنی بال۔ سر معنی سر، منہ سر، سر کے بال۔ چشم آہو، چشم معنی آنکھ۔ آہو معنی ہرن۔ چشم آہو ہرن کی آنکھ۔ زبان گاؤ، گائے کی زبان۔ گوش خر، گوش معنی کان اور خر معنی گدھا۔ گوش خر، گدھے کے کان۔ بینی شما، بینی معنی ناک۔ شما معنی تم، تمہاری، سب آتا ہے اس میں، تمہارا، تو تمہاری ناک۔ دندان سگ، کتے کے دانت۔ دست خود، اپنا ہاتھ۔ دہان خویش، اپنا منہ۔ ناخن گربہ، بلی کے ناخن۔ پائے پسر، لڑکے کے پیر۔ روئے من، میرا چہرہ۔ دل تو، تیرا دل۔ لب احمد، احمد کے ہونٹ، احمد کا ہونٹ۔
چلیے نیچے دیکھیے، خاک معنی مٹی، آب معنی پانی، باد معنی ہوا، آتش معنی آگ، مشرق معنی مشرق پورب، مغرب معنی پچھم، اور شمال معنی اتر، جنوب معنی دکن، یہ سب سمت کے نام ہیں، پورب پچھم اتر دکن۔ دریا معنی دریا ندی، کوہ معنی پہاڑ، کوہ، زمین معنی زمین، فرش معنی بچھونا فرش، خانہ معنی گھر، خانہ بولتے ہیں دبا خانہ، دوائیوں کا گھر، اسی طریقے۔ چلیے نیچے دیکھیے آپ، تو بالکل آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، صرف تھوڑی توجہ دیجیے، انشاءاللہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ترجمہ لگائیے، خاک ہند، خاک معنی مٹی، ہند ہندوستان، تو ہندوستان کی مٹی۔ آب دریا، آب معنی پانی، دریا معنی دریا نہر، دریا کا پانی۔ آتش دوزخ، دوزخ کی آگ۔ باد شمال، شمال معنی اتر، اتر کی ہوا۔ شاہ مشرق، مشرق یعنی پورب، شاہ معنی بادشاہ، تو پورب کا بادشاہ، مشرق کا بادشاہ۔ زمین مغرب، مغرب پچھم یعنی تو پچھم کی، مغرب کی زمین۔ دریائے جنوب، جنوب یعنی دکن، تو دکن کی نہر دریا۔ کوہ طور، طور کا پہاڑ۔ فرش خانہ، گھر کا بچھونا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے آپ یاد کرتے رہیں، کوئی مشکل نہیں ہو پائے گی۔ چلیے آگے دیکھیے، چاقو معنی چاقو، کارد معنی چھری، لوح معنی تختی، قلم معنی قلم، اور خامہ معنی اس کا بھی قلم آتا ہے۔ کاغذ معنی کاغذ، مرکب معنی روشنائی، کتاب معنی کتاب، اور دوات معنی دوات۔ ٹھیک، نیچے دیکھیے، کتاب خدا، خدا کی کتاب۔ چاقوئے احمد، احمد کا چاقو۔ کارد محمود، محمود کی چھری۔ لوح تو، تیری تختی۔ قلم من، میرا قلم۔ مرکب شما، تمہاری روشنائی۔ کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ۔ دوات او، اس کی دوات۔ خامہ شما، تمہارا قلم۔ بالکل آسان ہے، سب وہی، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک، چلیے اب نیچے دیکھیے، آپ کو 3 لفظ نظر آ رہے ہیں، شین، تا، میم۔ تو شین، تا، میم یہ ضمیریں ہیں۔ شین اس کا، اس کی، اس کو۔ تا یعنی تیرا، تیری، تجھ کو۔ اور میم میرا، میری، مجھ کو۔ تو یہ اس طریقے سے ہم جس لفظ میں ان کو ملا دیں گے تو یہ ان کا ترجمہ ہو جائے گا، اور ضمیروں کا بہت داخل ہے۔ دیکھیے نیچے کیا فائدہ ہے ان کا۔ کتابش، اس کی کتاب، کتاب معنی کتاب، اور شین لگا دیا تو اس کی کتاب۔ اسپم، اسپ معنی گھوڑا، اور میم لگا دیا تو اسپم، میرا گھوڑا۔ چشمت، چشم معنی آنکھ، اور تا لگا دیا تشمت، تیری آنکھ۔ گرباش، گربا معنی بلی، اور شین لگا دیا تو اس کی بلی۔ خانہ ام، خانہ معنی گھر، اور میم میرا، خانہ ام میرا گھر۔ خانہ ات،
تو خانہ مانے گھر اور تا لگا دیتے ہو تیرا، تو خانعت تیرا گھر، ویش رو مانے چہرہ اور شین لگا دیا اس کا چہرہ، پایم پا مانے پیر، میم لگا دیتے ہو میرا پایم میرا پیر، چاقو یت چاقو مانے چاقو اور تا لگا دیتے ہو چاقویت تیرا چاقو۔ چلیے تو انشاءاللہ آپ محنت کیجئے، تو محنت کریں گے تو محنت جب انسان کرتا ہے تو محنت رنگ لاتی ہے ضرور، تو انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، بہت جلد آپ سمجھتے جائیں گے۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔